دیوبند میں انگریزی کی تعلیم بھی ہے, کمپیوٹر ایجوکیشن بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ عام مسلمانوں کا احساس ہے کہ یونیفارم سول کوڈ پر اگر بات چیت ہوتی ہے تو سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے. کامن سول کوڈ, اس کا کوئی نقشہ تو پیش کرو, اس کا کوئی خاکہ پیش کرو, اس کا کوئی مسودہ لے کے آؤ, وہ سب کے بیچ میں سرکولیٹ کرو, تمام مذاہب کے لوگوں کے بیچ میں. اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین مدنی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں, قومیں مذہب سے نہیں وطن سے بنتی. اس کا مذہب کوئی ہو, اس کا عقیدہ کچھ ہو, تو سرکار کا بھی جو ہے وہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والا معاملہ ہے. اتر کاشی کی جگہ اتراکھنڈ میں, وہاں سے مسلمانوں کو پلائن پر مجبور کر دیا گیا ہے, لو جہاد کا الزام لگایا. IS کا جہاد بھی ہے, لو جہاد بھی ہے, لینڈ جہاد بھی ہے. وہ چاہے کشمیر فائلز ہو, چاہے کیرالہ اسٹوری ہو, چاہے 72 ہورے ہوں, چاہے اجمیر 92 ہو. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں شمس تبریز قاسمی. حالیہ دنوں میں دارالعلوم دیوبند کے نام کو لے کر کے ایک مرتبہ پھر تنازع کیا گیا. کہا گیا دارالعلوم دیوبند میں انگریزی زبان نہیں پڑھائی جاتی ہے, اور میڈیا نے بہت زیادہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کیا. اسی طرح یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ پھر سرخیوں میں ہے. لا کمیشن نے رائے مانگی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں ان کی کیا رائے ہے. کچھ اور بھی ایشوز ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ ہے ان دنوں لو جہاد کا, بھگوا لو ٹریپ کا. اور اسی لو جہاد کی آڑ میں اترکاشی کے مسلمانوں کو ان کی دکانیں خالی کرنے پر مجبور کیا گیا ہے, وہ پلائن کر رہے ہیں. معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب سے ان تمام مدعوں پر بات چیت کریں گے. اختر الواسع صاحب, ملت ٹائمز میں خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. سر, سب سے پہلے جاننا چاہیں گے آپ سے کہ میڈیا نے پھر خبر چلائی کہ دارالعلوم دیوبند میں انگریزی زبان نہیں پڑھائی جاتی, جبکہ دارالعلوم دیوبند کا کہنا ہے کہ ہماری تعلیم جاری رکھتے ہوئے لوگ ادھر ادھر ٹیوشن کر رہے تھے, اس سے ہم نے روکا ہے اور ہمارا بنیادی رائٹ ہے. آپ کا اچھا خاصا تجربہ ہے یونیورسٹیز کا, آپ وائس چانسلر رہے ہیں, صدر شعبہ رہے, تو کیا ایک یونیورسٹی میں ایک ادارہ میں پڑھتے ہوئے بچوں کو دوسری جگہ پڑھنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, دیکھیے ایسا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے, اور اتہام جیسے کہنا چاہیے کیا ہے کہ دیوبند میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی. دیوبند میں انگریزی کی تعلیم بھی ہے, کمپیوٹر ایجوکیشن بھی ہے, اور آپ خود اس کی بہترین نمونہ ہیں, آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات بھول جاتے ہیں لوگ, آج نہیں, دیوبند کے روز اول سے جو اس کا قیام ہے, اس کے جو بانی تھے کیا میں مولانا محمد قاسم نانوتوی, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں ترجیحات کا مسئلہ ہے, پہلے آپ کیا پڑھیں گے اور بعد میں کیا پڑھیں گے. بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے انگریزی, کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ دارالعلوم دیوبند پر یہ ایک طرح سے الزام ہے اور اتہام ہے, اور جو بے بنیاد ہے کہ وہ انگریزی کے خلاف ہے. میں مثال کے طور آپ کو بتاتا ہوں, شیخ الہند مولانا محمود حسن بستر مرگ پہ تھے, اور وہ دیوبند سے علی گڑھ کا سفر انہوں نے کیا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کے لیے. جامعہ ملیہ اسلامیہ جو کوئی مدرسہ نہیں تھا, بالکل جی. تو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو دیوبند کے جو علماء ہیں اور جو اکابرین ہیں, ان کا شروع سے پہلے دن سے اور آج تک جو موقف ہے وہ بالکل اہم ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی اور جو اس پہ تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, سوال یہ ہے کہ مدرسوں کے نظام کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ بے سروں پہ باتیں کرتے ہیں. بنیادی طور پہ مدرسے کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کے اندر جو ہے محنت کش ایک طرح سے بناتی ہے انہیں, اور ان کو ایک طرح سے تعلیم جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح غرق کرتی ہے کہ دینی تعلیم میں وہ اپنے آپ کو اختصاص پیدا کرنے کے لیے بالکل فنا فی العلم ہو جائیں جسے کہنا چاہیے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پرائیویٹ دکانیں کھل گئی ہیں جی, اور جو وہ بچوں کا استحصال نہ کر پائیں, اس کے لیے ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ غریب بچے آتے ہیں دیوبند میں جی, ہمیں عام طور پہ تو ہمیں نہیں مدرسوں میں عام طور پہ غریب بچے آتے ہیں, ہمیں مان کے چلنا چاہیے نا. تو ان بچوں کے استحصال نہ ہو انگریزی کے نام پہ, کمپیوٹرائزیشن کے نام پہ. اس چیز کو روکنے کے لیے اگر انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے پہلے ہمارا کورس پڑھ لو,
جی آپ خیال رکھیے، دیوبند جو ہے، دارالعلوم دیوبند بچوں کے رہنے کا انتظام کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، پڑھائی کا انتظام کرتا ہے، اور ان سے کچھ لیتا بھی نہیں ہے۔ ایک ایسی صورت حال میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمارے یہاں جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، آپ پہلے ہمارے یہاں جو علم حاصل کرنا ہے، فضیلت کی ڈگری سند لینی ہے، وہ لے لیجیے، اس کے بعد آپ جو چاہے کیجیے، ہماری کوئی ہمیں اس پہ نہیں ہے۔ اور ان کا ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا نہیں ہو۔ JNU میں ہسٹری کے پروفیسر تھے، کیا میں مظفر عالم جی، ان کے زبیر احمد فاروقی جو تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر عربی کے پروفیسر تھے۔ اسی طرح سے دوسرے مدارس کے لوگ بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں، جنہوں نے کہ اپنی جگہ بنائی ہے اور بعد میں انہوں نے اختصاص پیدا کیا ہے۔ اس میں دیوبند کے لوگ بھی ہیں، ندوے کے لوگ بھی ہیں، اصلاح کے لوگ بھی ہیں، فلاح کے لوگ بھی ہیں، کیا میں اس کے علاوہ سلفیہ کے لوگ بھی ہیں، اشرفیہ کے لوگ بھی ہیں۔ تو آپ ان پہ یہ تھوڑی الزام لگا سکتے ہیں اور کہ وہ گلا گھونٹ رہے ہیں اور بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور بچوں کا جو UP حکومت نے نوٹس دیا ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ واپس لینا چاہیے۔ بہت جلد بازی میں لوگوں نے نہیں، وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو مین اسٹریم میں نہیں آنے دینا چاہتے، قومی دھارے میں نہیں آنے جاتے، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ الہند محمود حسن جو تھے، وہ مالٹا میں جیل جو میں رہے، قید میں، شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی جیل میں رہے، دوسرے لوگ جیلوں میں رہے، تو وہ کاہے کے لیے رہے؟ دیش کی آزادی کے لیے رہے، قومی دھارے کا حصہ بن کے رہے۔ جب محمد علی جناح نے پاکستان کی تحریک شروع کی اور یہ کہا کہ قومیں مذہب سے بنتی ہیں، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین مدنی تھے، جنہوں نے کہا کہ نہیں، قومیں مذہب سے نہیں، وطن سے بنتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر یہ مین اسٹریم میں نہیں ہے تو پھر کون مین اسٹریم میں ہے؟ بالکل۔ اچھا پروفیسر اختر الواسع صاحب، ان دنوں پھر یونیفارم سول کوڈ کی بات سامنے آئی ہے، لا کمیشن نے سفارشات بھی مانگے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ عام مسلمانوں کا احساس ہے کہ یونیفارم سول کوڈ پر اگر بات چیت ہوتی ہے تو سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو جن کا اپنے مذہب پر عمل کرنا ضروری ہے، نہیں تو گنہگار مانے جائیں گے۔ دیکھیے، میں اس پورے نظریے سے اس مسئلے کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، اور میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ مسلمانوں کو متاثر کرنے والا صرف مسئلہ ہے۔ دنیا کا کوئی مذہبی شخص جو ہے، اس کا مذہب کوئی ہو، اس کا عقیدہ کچھ ہو، وہ بنیادی طور پہ اپنے عقیدے کے دائرے میں رہنا چاہتا ہے اور زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اس کو مسلمانوں نے جان بوجھ کے اپنی چڑ بنا رکھا ہے، اور لوگوں نے چڑ بنا رکھا ہے۔ ہمیں اس سے چڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک بات ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ 2018 کے اندر جب لا کمیشن کی پچھلی رپورٹ آئی تھی کامن سول کوڈ سے متعلق، تو اس نے صاف کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ رپورٹ آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کی گئی جی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اب انہوں نے پھر مانگا ہے، تو ایک بات تو ہمیں حکومت سے یہ کہنا چاہیے، اتراکھنڈ کی حکومت نے بھی کہا ہے، مدھیہ پردیش کی حکومت نے بھی کہا ہے، گوا کی حکومت نے بھی کہا ہے کہ بھیا کیا ہوگا کامن سول کوڈ، اس کا کوئی نقشہ تو پیش کرو، اس کا کوئی خاکہ پیش کرو، اس کا کوئی مسودہ لے کے آؤ، وہ سب کے بیچ میں سرکولیٹ کرو، تمام مذاہب کے لوگوں کے بیچ میں۔ ایک بات تو یہ ہمیں یہ سرکار سے واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ ہم بلا وجہ اس کے اوپر نہ پڑیں۔ دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی، جو آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کا معاملہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہندو جو ہے، اس کے یہاں اگر 7 پھیرے کے بجائے 6.5 پھیرے ہوں تو شادی نہیں ہوتی ہے جی، تو کس طرح شادی ہوگی؟ کیا ہوگا جی؟ یہ سوال ہے نا۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں، ان کے یہاں جو معتقدات ہیں، ان کے خلاف بھی ایک مسئلہ ہے یہ۔ تو یہ کسی ایک سکھ مذہب ہے، جین مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، پارسی ہیں،
سبھی کے اپنے معتقدات ہیں اور اپنے مذہبی شعائر ہیں جن کا کہ انہیں اپنی عام آئلی زندگی میں جس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو ہمیں اس کو اپنا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو مجھے یہ کہنی ہے، جب اس وقت رائے مانگی گئی ہے تو رائے دینے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے بجائے کہ معاف کیجیے گا ہر شخص کیا میں اپنی رائے دیتا پھرے اور اس کے نتیجے میں ایک بلا وجہ کا خلفشار پیدا ہو، سب سے بہتر یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو کہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی نمائندگی کرتا ہے، جس میں تمام مسالک کے لوگ اور تمام مذہبی معتقدات جو اس مسلمانوں کے ہیں ان کے نمائندے موجود ہیں. دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، شوافی بھی ہیں، جی شیعہ بھی ہیں، فقہ جعفری والے. تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اس کا بہتر طور پہ ایک مدلل، مسکت اور مثبت کیا میں اپنا نقطہ نظر میں پیش کر سکیں ہم سب کی طرف سے، کیونکہ اس سے ہی فائدہ ہوگا کہ ہم خلفشار سے بچ جائیں گے. مجھے معلوم ہے کہ اس کے سلسلے میں کوئی آدمی، لیکن ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی کہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کے شاعر پہ حملہ بھی کرتے ہیں. جی تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ متفق علیہ طور پر نمائندگی ہو اور پرسنل لاء بورڈ سے بہتر اس کے لیے کوئی نہیں ہے. پھر جو میں نے پھر کہا، پھر میں کہتا ہوں مسلم پرسنل لاء بورڈ کو بھی ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ پروفیسر طاہر محمود جیسے ماہرین قانون جو ہیں، جو تھیوریٹیکل ایک طرح سے وہ رکھتے ہیں اور سند رکھتے ہیں، سند رکھتے ہیں، ان کی ایک اہمیت ہے اور بہرحال ان کے مسلمان ہونے میں اور راسخ العقیدہ مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو بھی ہمیں اپنے ساتھ لینا چاہیے. اس کے علاوہ جو اور بھی اس طرح کے لوگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہو سکتے ہیں، ان سب کو بیٹھ کے پہلے سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک جواب تیار کریں اور وہ جواب جو ہے لاء کمیشن کو داخل کریں. ایک بات یا لاء کمیشن کے حوالے سے بھی مجھے کہنے کی اجازت دے دیے، وہ یہ ہے کہ لاء کمیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ کئی قانون میں اس کا پروویژن نہیں ہے. تو وہ سرکار جو ہے اس نے ایک ایڈوائزری باڈی کے طور پہ اسے بنا رکھا ہے جس کی رائے کی وہ پابند نہیں ہوتی. اس لیے آج تک جو بھی لاء کمیشن نے سفارشات کی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ مانی گئی ہوں. لاء کمیشن اپنی سفارشات وزارت قانون کو دے گا، حکومت ہند کو دے گا، کیبنٹ میں جائیں گی، میں نے مان لیا. لیکن سوال یہ کہ 2018 میں رپورٹ آئی، آج تک پارلیمنٹ میں نہیں پیش کی گئی. اس کی وجہ ہے، میں بھی جانتا ہوں اس کی وجہ کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار جو ہے اگر اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کر دے گی تو پھر وہ خود کا کیا کرے گی. جبکہ سرکار سپریم کورٹ میں اشونی اپادھیائے کی نے جب مقدمہ قائم کیا تھا، اور وہ یہی کام کرتے ہیں میرا خیال ہے، پی آئی ایل کرنے کے علاوہ انہیں کوئی کام آتا نہیں ہے. تو وہ جب انہوں نے کیا تو سرکار نے باقاعدہ مخالفت کی ہوئی یکساں سول کوڈ کی. تو سرکار کا بھی جو ہے وہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والا معاملہ ہے. وہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کو ایک طرح سے حالت اضطراب میں رکھنا چاہتی ہے، الجھانا چاہتی ہے کہ پریشان رہیں. اور ایک بات آپ سمجھیے، میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ چپ رہیں گے تو ہندو جو ہیں وہ چپ نہیں رہیں گے، جی عیسائی چپ نہیں رہیں گے، سکھ چپ نہیں رہیں گے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل. ایک اور ایشو ہے ان دنوں بہت چل رہا ہے، اتر کاشی کی جگہ اتراکھنڈ میں، وہاں سے مسلمانوں کو پلائن پر مجبور کر دیا گیا ہے، لو جہاد کا الزام لگایا گیا. حالانکہ سچائی یہ سامنے آئی ہے کہ کسی مطلب وہ جتیندر سینی ہے، اس کا معاملہ تھا، اس لڑکی کے ساتھ وہ ٹہل رہے تھے، وہ مسلمان عبید نام کا اس کا دوست تھا، لیکن ایک فرضی الزام لگایا گیا، پھر پورے مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا ہے. نہیں دیکھیے، ایسا پہلی بات تو لو جہاد جو ہے، اور کیا میں اب تو ہر طرح کا جہاد جو ہے وہ ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے.
IAS کا جہاد بھی ہے، لو جہاد بھی ہے، لینڈ جہاد بھی ہے. بنیادی طور پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں، اور یہ سوائے گمراہ کرنے کے ملک کو اور ملک کو کمزور کرنے کے اور کسی چیز کی غماز نہیں ہے. جہاں تک اترکاشی کے معاملے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے چشم کشا ہے. میں بہرحال مبارکباد دیتا ہوں اتراکھنڈ کی گورنمنٹ کو کہ اس نے ایسے اقدامات کیے کہ مہا پنچایت نہیں ہونے دی. اس کے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 18 کو مسلمانوں نے مہا پنچایت کا اعلان کیا تھا تو اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اس نے نہیں مسلمانوں نے اس کے بعد پنچایت نہیں کی. میں اس کی بھی تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ بلا وجہ چیزوں کو الجھانا نہیں چاہیے. اب سرکار کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگ جو کہ ترک وطن کر کے وہاں سے گئے اترکاشی کے اس قصبے سے، ان کو کی دوبارہ آباد کاری باز آباد کاری ہو. جی وہاں لوگ جانے بھی شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک بات ہے، لوگوں نے تسلیم بھی کرنا شروع کر دیا ہے. وشو ہندو پریشد بھی ڈیفینسو پہ آ گئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ پلائن کر جائے، لوگ خود گئے ہیں. لیکن آپ نے حالات تو ایسے پیدا کیے، آپ نے حالات ایسے پیدا کیے. آپ نے خوف نہیں، آپ نے خوف نہیں، خوف کی نفسیات پہ جو ہے دیکھیے یاد رکھیے گھروں پر حملہ کیا انہوں نے ویڈیوز سامنے آئی ہے. خوف کی نفسیات اور جارحانہ مدافعت دونوں میں ملک کا نقصان. اچھا، اور یہ لوگوں نے حملہ کیا ہے گھروں پر؟ یہ کہنا نہیں، جو بات یہ نا، ایک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بہت اچھا ہوا چلے گئے جی، خس کم جہاں پاک جیسے کہتے ہیں ہمارے یہاں جی. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب وہ دونوں نے خود ہی لگائے. یعنی مسلمانوں نے کہا آبیل مجھے مار، اپنی دکانوں پہ خود پرچے لگائے کہ وہ پلائن کر جائیں، چھوڑ جائیں، خالی کر جائیں دکانیں. تو یہ بنیادی طور پہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. ملک کو ایک رہنا ہے، ملک کو ایک طرح سے ہر طرح سے اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جہاں تک شادی کا معاملہ ہے غیر مسلم کی اور مسلمان کی، تو یہ بنیادی طور پہ قانون جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے. اگر کوئی جاتا ہے اور وہ شادی کرتا ہے اسپیشل مجسٹریٹ ایکٹ کے سامنے، تو اسپیشل میرج ایکٹ بنا ہی اس لیے ہے. وہ لوگ جو اپنے مذہبی قوانین کو نہیں مانتے ہیں، چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، اگر وہ اسپیشل مجسٹریٹ کے سامنے جا کے شادی کرتے ہیں تو انہیں شادی کرنے کا اختیار ہونا چاہیے جی. لیکن اس زمانے میں ایک نئی وہ شروع ہوئی ہے جو بہت تشویشناک ہے. سرکار کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ سرکار نے وہ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. وہ ہے کہ فلموں کے ذریعے آج کل ایک نئی گمراہی اور نیا فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نئی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ چاہے کشمیر فائلز ہو، چاہے کیرالہ اسٹوری ہو، چاہے 72 حوریں ہو، چاہے اجمیر 92 ہو. بنیادی طور پہ فلمیں ابھی تک اس وبا سے پاک تھیں، اللہ کا شکر ہے. بالی ووڈ پورا بن گیا ہے، لیکن نہیں، یہ کچھ لوگوں نے اس کو اپنی تجارتی ضرورتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اور وہ تو بھلا ہو عدالتوں کا کہ اس نے کیرالہ اسٹوری کے اوپر ایک طرح سے اگر کوگنیزنس نہیں لیا ہوتا وہ تو 32,000 عورتوں کی جھوٹ کوئی لوگ سچ مان لیتے. تو یہ ایک طرح سے ہوا 3 عورتوں کے لیے کہا گیا. اگر وہ 3 عورتیں اگر چلی بھی گئیں تو سوال یہ ہے کہ سرکار کی ایجنسیز کیا کر رہی تھیں جی. یہ بنیادی سوال ہیں. اور یہ مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ اس فلم انڈسٹری میں ہو رہا ہے جہاں پر کہ جو ہمارا سب سے مقبول ترین فلمی بھجن ہے من ترپت ہری درشن کو آج، اس کو لکھا شکیل بدایونی نے، موسیقی سے سجایا نوشاد نے، اور اس کو آواز دی محمد رفیع نے جی. اور صرف ایک طرفہ بات نہیں ہے. مغل اعظم میں بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، یہ گایا لتا تائی نے، لتا منگیشکر نے. تو ہمیں وہ فلم انڈسٹری جس کی روایت یہ رہی ہو، جو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی رہی ہو،
جہاں پر اس طرح وہاں پہ اس طرح کی چیزیں بنا کے اور سرکار اس کی سرپرستی کرے، یہ اور افسوس کی بات ہے جی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو ہیں ان پر ہم ہندوستان جتنا فخر کرے کم ہے۔ آج چشتیہ صوفی سلسلے کی راجدھانی ہندوستان ہے دنیا میں، تو اس کی وجہ کون ہے؟ اجمیر شریف ہے۔ اس اجمیر کو اگر آپ کیا نزاع کا موضوع بنائیں گے تو پھر دنیا میں کیا رہ جائے گا؟ بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اصل مسئلہ ایک جو بڑی پریشانی ہو گئی ہے، ہم جس عہد میں جی رہے ہیں اس کی پریشانی اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو مذہبی بنا نہیں پائے۔ ہم نے جانوروں پہ، رنگوں پہ اور پھلوں پہ مہر لگا دی ہے مذہب کی۔ اونٹ مسلمان ہے، گائے ہندو ہے، وہ ہندو ہے اور کھجور مسلمان ہے جی۔ پیلا رنگ یا گیروا رنگ جو ہے وہ ہندو ہے، جبکہ وہ سنیاس کا پرتیک ہے، تیاگ کا پرتیک ہے جی۔ اور ہرا رنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور سرکار کو دیکھنا چاہیے۔ اور آخر میں جو مجھے بات کہنی ہے وہ یہ کہ ایک بات جو ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے، معاف کیجیے گا، ابھی تک تو مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی تھی، اب مزاروں کو بھی مزاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت صحت مند نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں۔ آپ بات یہ ہے کہ اس طرح سے اگر آپ ہندوستان کی خوبی جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ ہمارے میلے ٹھیلے تیر تہوار ہی ہیں نا جی۔ اور وہ کس کے گرد گھومتے ہیں؟ وہ انہی درگاہوں کے جی۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ تھے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسی صاحب، جنہوں نے کئی سارے مدعوں پر بات چیت کی۔ ہماری گفتگو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔